علی انعام قمر صاحب اور سید یاور بخاری صاحب MPA چیئرمین ڈسٹرکٹ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی حکومت پنجاب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کھلی کچہری کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے۔ میں حافظ سرفراز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا الذین اہلیکم نارا وقودها ملائکۃ غلاظ ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا أنتم تعملون صدق الله العظيم۔ سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہم مائک دیں گے، آپ اپنی نشست پہ کھڑے ہو کے جو آپ نے سوال پوچھنا ہے مجھ سے، سر سے یا کسی بھی متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے، تو وہ سوال پوچھ لیں۔ اس کے بعد ہم کوشش کریں گے خط لکھوان آپ کو جواب دیا جائے، اور اگر آپ نے کچھ درخواستیں جمع کروائیں تو وہ اس کے بعد آ کے ایک بندہ کی درخواست جمع کروا جائے، اگلا بندہ کب تک بات کر لیں۔ سارے جب کچھ درخواستیں جمع نہ کرانے آ جائے کہ یہاں رش پڑ جائے گا اور بس ضرور پیدا ہوگا۔ بس اب تو بہت شکریہ، مائک کا پاس کر دیں، جس نے بات کرنی ہے اپنی بات شروع کر دیں۔ تھینک یو۔ پہلی کچہری انعقاد کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ کھلی کچہری ہو رہی ہے، کھلی کچہری کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ جو لوگ مسائل بتائیں وہ حل ہونے چاہیے، صرف وہ کھلی کچہری تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ اور دو تین گزارشات ہیں، وہ یہ ہے میری کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ڈاکٹرز کی انتہائی کمی ہے۔ میں پرسوں کا واقعہ بتاتا ہوں۔ ہسپتال میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک والد صاحب اپنی بچی کو لائے اور اس کو تکلیف تھی، الٹرا ساؤنڈ کرنا تھا۔ اس بچی کو 20 دن کی تاریخ دی جا رہی تھی، تکلیف ابھی تھی اور ڈاکٹر صاحب اس کو 20 دن کے بعد کی ٹائم دے رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو وہاں اضافہ کیا جائے اور کم سے کم اسپتال میں 2 شفٹیں ہونی چاہیے۔ یہ لوگوں کو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ یہاں سے پیسے لگا کے چلے جاتے ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ بیچارے 100 روپے رکشے کا افورڈ نہیں کر سکتے۔ سر یہ حکومت کا کام ہے کہ غریب لوگوں کو یہ دیا جائے۔ دوسرا کہ میڈیسن ڈاکٹر صاحب وہاں لکھ دیتے ہیں، میڈیسن 3 لکھ دی، ایک ہسپتال سے میڈیسن مل گئی، 2 نہیں ملی۔ سر اس طرح نہیں ہونا چاہیے نظام۔ عمران خان صاحب آئے ہیں اور عمران خان صاحب کا ویژن یہ ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ اگر عوام عمران خان صاحب کی حکومت بھی وہی رہی جو پیچھے ہے، تو پھر عوام جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے وہ مجھے تو کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر اس طرح لوگوں کو ریلیف نہیں ملا، مہنگائی کا دیکھ لیں کیا حساب ہے۔ اور ایک گزارش اور ہے کہ ہمارے یہاں ممبر قومی اسمبلی میجر طاہر صادق صاحب نے کچھ دن پہلے CO ہیلتھ اٹیک کے سامنے اوپن لائیو کہا کہ 100 آدمیوں نے ان کے خلاف ایک وہ اڈمنی بانڈ دیے۔ دیکھیں اگر اڈمنی بانڈ غلط تھے تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے 100 آدمیوں نے وہ دیے، اسٹامپ دیے۔ اگر وہ ٹھیک ہیں تو CO کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یہ میری گزارش ہے۔ اس طرح کہ 100 آدمی بانڈ دیں یا ان کو دھمکایا جائے بعد میں کہ آپ یہ واپس لے لیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اگر جو افسر کرپٹ ہے اس کے خلاف میں کہتا ہوں کارروائی ہونی چاہیے۔ عمران خان کی حکومت میں یہی تو ہونا چاہیے۔ اگر عمران خان کی حکومت میں وقت کرپشن رہی تو کیا بہتری آئی 2 سال؟ میں تو سمجھتا ہوں 2 سال میں اٹک کی بات کرتا ہوں، اٹک کا میں رہنے والوں، اٹک میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ کرپشن کا بازار اسی طرح گرم ہے، کوئی تبدیلی، غریب کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے۔ آپ ریڑھی والوں کو دے رہے ہیں، ریڑھی والوں سے کیا کیا جا رہا ہے؟ ریڑھی والوں کو آپ اس طرح بازار دیں جیسا یہ بازار قائم ہے، تاکہ وہ عزت سے روٹی کمائیں۔ فٹ پاتھوں پہ قبضہ ہے، وہ ریڑھی والے وہ رکھ دیتے ہیں، پیٹیاں رکھ دیتے ہیں، آدمی پیدل نہیں چل سکتا۔ سر کوئی تبدیلی، عمران خان نے تبدیلی کا ویژن کیا ہے۔ 2.5 سال میں اٹک میں مجھے کوئی تبدیلی نظر آئی۔ میری یہ گزارشات ہیں۔ اور دوسرا شہر کی حالت دیکھ لیں،
موجود آلو کے حالات پیش کر رہے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، یہ کون کرے گا؟ سر نہ منتخب نمائندے کریں گے، نہ انتظامیہ کرے گی، یہ کون کرے گا؟ غریب لوگ کریں گے چندہ اکٹھا کر کے اپنے پاس سے۔ یا تو آپ کہہ دیں کہ ہم نہیں کر سکتے، تو میں کل سے میں اب تک رہنے والوں، میں کل سے یہ مہم شروع کر دوں گا، جی ہم نے سڑک کو گلی بنانی ہے، آئے اب آپ پیسے دیں۔ یہ میری گزارش ہے، اس پہ ذرا اور پہلے سر سب سے پہلے تو شوکت بھائی آپ کی بہت بہت مہربانی۔ کوشش تو یہی تھی کہ یہ کھلی کچہریاں زیادہ ہوں، لیکن مصروفیات اور جس قسم کے پروجیکٹس میں اٹک لانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کی وجہ سے لاہور میں بھی ٹائم لگانا پڑتا ہے، اسلام آباد میں بھی ٹائم لگانا پڑتا ہے، کیونکہ پروجیکٹ لاہور سے اپروو ہوتا ہے، کئی دفعہ فنڈنگ فیڈرل سے لینی پڑتی ہے۔ آپ نے جو بات کی وہ الٹرا ساؤنڈ کی، یہ حکومت جب سے آئی ہے 34,000 میڈیکل پروفیشنلز بھرتی کی ہے، 34,000، اور اس کے اندر اکثریت واک ان انٹرویوز کے لیے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ڈی سی صاحب، سی او صاحب، یہ ان کی ایک کمیٹی 3-4 بندوں کی بنی ہوئی ہے، جو بھی ڈاکٹر واک ان کرتا ہے اس کا انٹرویو ہوتا ہے، اور اگر ایک سیٹ کے اوپر 3 ہو، میرٹ کے اندر جو سب سے بہتر آتا ہے اس کو اس جگہ کے لیے اپوائنٹمنٹ دے دی جاتی ہے۔ یہ کانٹریکچوئل اپوائنٹمنٹس ہے، لیکن حکومت پنجاب اس سے ایک قدم اور آگے چلی گئی ہے کہ پی سی ایس کا امتحان دے کے ہم پکے جو ڈاکٹرز ہیں حکومت پنجاب کے، کانٹریکچوئل نہ ہوں، وہ سال کے کانٹریکٹ والے نہ ہوں، ان کو ہم لوگ بھرتی کر رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی پنجاب کی تاریخ میں ہوا ہے، یہ سب کریکٹ نہیں فرما کہ 34,000 میڈیکل پروفیشنلز بھرتی کیے گئے ہیں۔ آپ ابھی بی ایچ یوز کی حالت جا کے دیکھ لیں، 2 سال میں بہت بہتر ہے۔ میں شوکت بھائی سے 100% اتفاق کرتا ہوں، ابھی بھی بہت کمی ہے، اور محرومیاں اتنی ہیں کہ آپ جو کچھ کرتے رہیں، جتنا کرتے رہیں اگلے 10 سال تک وہ کم ہے، کیونکہ ہر شہر کی ضرورت ہے، ہر شہر بڑھ گیا ہے۔ جو ایک چھوٹا سا قصبہ تھا وہ شہر بن گیا، وہاں پہ سیوریج کی ضرورت ہے، وہاں پہ انڈر گراؤنڈ جو پانی، جو زمین کے نیچے پانی ہے، جو کنویں ہیں ان کا پانی گندا ہو گیا، وہاں پہ سیوریج کی ضرورت ہے۔ آپ چھوٹے سے قصبے میں چلے جائیں تو سیوریج جو ہے کم از کم 8 سے 10 کروڑ روپیہ مانگتی ہے چھوٹے سے قصبے کی۔ یہ بہت ساری چیزیں جو ہم نے کرنی ہے، لیکن مجھے شوکت بھائی کی جو بات اچھی لگی، یہ تنقید برائے تنقید نہیں تھی، یہ تنقید برائے تعمیر تھی۔ یہ صرف یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے شور مچانا اور تنقید کرنا، یہ وہ چیزیں کہ جہاں پہ وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کی کمی ہے، بتائیں کیسے حل ہوں گی۔ ابھی حل کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ اس کا اگلا قدم ہے۔ وہ حل کرنے کا طریقہ یہ، یا تو اس کے لیے ہمیں فنڈز ملیں جو ہمیں ہر سال ملتے ہیں، 10 کروڑ روپیہ ملتا ہے، ابھی تک ہم وہ خرچ کر رہے ہیں۔ شہر کے لیے ہمیں جو فنڈز ملتے ہیں ہم اس کو شہر کے اندر خرچ کر رہے ہیں۔ مصیبت یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے، اور یہ آپ سب کے سامنے دیکھیں، جس پارٹی سے کوئی تعلق رکھتا ہو مجھے اس سے کوئی یہاں پہ واسطہ فی الحال نہیں ہے۔ ہم نے اپنے شہر کو دیکھنا ہے، اپنے علاقے کو دیکھنا ہے۔ اگر میرا گھر اچھا ہے، میرے پڑوسی کا گھر اچھا ہے، سامنے والی سڑک اچھی ہے، تو قدرتی بات ہے وہ محلہ بھی اچھا ہو اور وہ شہر بھی اچھا ہو، اور پھر پاکستان میں، پنجاب میں نام ہوگا کہ جی وہ شہر ہے جو اچھا ہے، جو خوبصورت ہے، صاف ستھرا ہے۔ 30 سال کے جو گند کا ملبہ اکٹھا ہوا تھا اس کو ہم لوگوں نے صاف کیا، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ پنجاب میں یہ ابھی وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ ڈی سی تعینات کر دیا گیا اور اسے کچھ پوچھا نہیں گیا۔ ہر روز کی بنیاد کے اوپر پروگریس پوچھی جاتی ہے، اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ علی عدنان ایک ایسا ڈی سی ہے کہ جو پنجاب میں ٹاپ 3 میں آتا ہے، خدا کے فضل و کرم سے اپنی کارکردگی کی۔ اور پھر ہماری خوش قسمت یہ وہ چیزیں کہ جو آہستہ آہستہ ہم لوگ بہتر، ہم غلطی بھی کریں گے اور غلطی ہوگی ہم سے، غلطی سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ جہاں تک بات انہوں نے کی تھی الٹرا ساؤنڈ مشین کی، ڈاکٹر صاحب ایم ایس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر اگر کوئی ایشو ہے کہ تو وہ قدرتی بات ہے، اگر کوئی ایمرجنسی نہیں تھی تو وہ بتا دیا جائے، اگر ایمرجنسی ہے تو فوراً کیا جائے۔ کچھ بتائیں گے آپ؟ دہلی کے تقریباً 20 کیسز جو ہیں نا وہ نارمل ڈلیوری کے ہو رہے ہیں، سی سیکشنز ہمارے پاس علیحدہ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے کیسز ہیں جن کو فرسٹ ٹرائمیسٹر میں دیکھا جاتا ہے، سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں دیکھا جاتا ہے، ان کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ سرجریز ہمارے پاس ڈیلی 15 to 20 ہو رہی ہیں جن کے لیے ہمیں الٹرا ساؤنڈ پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایمرجنسی کے پیشنٹ آتے ہیں جن کے الٹرا ساؤنڈ پرفارم ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جنٹ، فتح جنگ، حسن عبدال، جتنے بھی میڈیکو لیگل کیسز ہیں وہ ریفر ہو کے آتے ہیں۔ ایک ریڈیولوجسٹ اپنی جتنی اس کی ایبلٹی ہے اس کے حساب سے پرفارم کر رہی ہے۔ جو ڈیٹس دی جاتی ہیں کیونکہ 2 بجے تک ان کی روٹین ٹائمنگ ہوتی ہے،
اس میں ایمرجنسی آن کال بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی ایمرجنسی ایسی ارائز ہوتی ہے تو اس میں ان کو بھی اس میں کال کیا جاتا ہے. تو ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی پوری ایفرٹس کرنے کے باوجود جو ہے وہ اپنے اتنے بڑے ڈسٹرکٹ کے اتنی زیادہ جو ریکوائرمنٹ ہے اسے پورا نہیں کر سکتی. بہرحال وہ اپنی طرف سے بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں، ماشاءاللہ بہت ایفیشینٹ ہیں اور جو ہے اپنے پوری اسٹرگل کر رہی ہیں. اس وجہ سے ہمیں ان پہ اس چیز میں کیونکہ ہم تو اس میں ڈپارٹمنٹ میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ بہت اچھا سے پرفارم کر رہی ہیں. ان کی رپورٹس ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہوتی ہیں، ریلائبل رپورٹس ہوتی ہیں. تو اگر ہم خدا نہ خاصہ ہم نے ایک اٹیمپٹ یہ بھی کی تھی کہ ہم نے ایک ڈاکٹر کو ان کے ساتھ اٹیچ کیا تھا، اور اتفاق ایسا ہے کہ بعض دفعہ بہت اچھی چیز کی جا رہی ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے پرابلم ایسی کریٹ کر دی جاتے ہیں جس کے بعد اس بندے کو ہمیں وڈرا کرنا پڑا تھا. اس کی رپورٹ میں یہ تھا کہ اس کا الٹرا ساؤنڈ میں انہوں نے ڈاکٹر نے مینشن کیا تھا کہ ان کا الٹرا ساؤنڈ میں اسٹون ڈیٹیکٹ نہیں ہوا اور سسپیشن اپینڈیسائٹس کی تھی. اپینڈیسائٹس پرفارم ہو گئی. اب اسٹون چھوٹا تھا تو کیونکہ جو ہمارا گال اسٹون ہوتے ہیں وہ تو آسانی سے نظر آ جاتے ہیں اگر پراپر پریپریشن ہو، لیکن جو ہمارے بلیڈر میں اسٹون ہوتے ہیں وہ بھی آسانی سے نظر آتے ہیں، لیکن جو یوریٹر میں اسٹون اگر اسمال سائز کے ہوں تو گیسز کی وجہ سے بعض دفعہ نظر نہیں آ سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ ڈیٹیکٹ نہ ہو پانے کی وجہ سے جو ایک نیچرل کیفیت تھی مس ہو سکتا تھا. اس کی وجہ سے ہمارے جو کلیگ تھے جنہیں ہم نے ٹریننگ تو دی ہوئی تھی لیکن ان کے پاس ڈگری نہیں تھی، انہوں نے جو ہے اس کی اسپیشلائزیشن کی ٹریننگ لی ہوئی ہے 4 ایئرس کی، لیکن انہیں پھر اس وجہ سے ہمیں ہٹانا پڑ گیا. تو اب ہمارے پاس ایک ہی ڈاکٹر ہیں، جب وہ نئے اپوائنٹ بھی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی بہتری آ جائے گی. باقی جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ میں نے آئے تھے ہمارے پاس ان کے میں نے ساری کنڈیشن ایکسپلین کی تھی. تو دوسرا جو ہے کہ ہمارے پاس دوسرا ورک لوڈ بہت زیادہ ہے. اگر ہمارے مزید جو کلیگ ہیں جان فتح جان حسن عبدال وغیرہ باقی جو وہاں پر لوگ ہیں وہ انڈیو ریفرل کم کر دیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے مزید آسانی ہو جائے گی. واکنگ ہے تو انٹرویو کے نمبر لیتے ہیں، وہ تو WMO احمد ہوتے ہیں. جن کی راستہ بات کریں ڈاکٹر صاحب بات کریں اسپیشلسٹ ہیں، اسپیشلسٹ کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب وہی نمبر آف ویکینسیز دیتی ہے بتاتی ہے، اس کے مطابق سر رکھتے ہیں. تو یہ ابھی میں اپنا انٹرویو انہوں نے رکھے ہیں اسپیشلسٹ جس میں ریڈیولوجسٹ. تو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون لوگ اپلائی کرتے ہیں. سیٹیں میں اناؤنس کرتے ہیں لیکن یہ کہ آنا ڈاکٹر سے خود ہوتا ہے. ریڈیولوجسٹ اگر وہ واکنگ کرنا چاہے یا جتنے دوست میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، وہ جہاں میں ڈاکٹر ہے جو آنا چاہتے ہیں ہم اس کو لینے کو تیار ہیں. اینستھیزیالوجسٹ ہیں، لنگس کے اسپیشلسٹ ہیں، ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، یہ ڈاکٹرس کی مرضی ہے. اور پرٹیکولر پرسنلی چھوٹے شہروں میں آتے ہیں تو ڈاکٹر زیادہ نہیں آنا پسند نہیں کرتے. تو لاہور، دلی، اسلام آباد میں بڑے شہر میں رہنا پسند کرتے ہیں. یہ ایشو ہے. ادروائز جہاں تک گورنمنٹ کا بس چلتا ہے WMO وہ ہمیں تقریباً ریسپشن اماؤنٹ میں آلریڈی بھرتی کی ہے. ہر BHQ ہے پانی کا فروٹ ڈاکٹر بن گیا. تھینک یو. ڈاکٹر مسئلہ شوکت بھائی آپ سے سر دوائیوں کے بارے میں بھی اس طرح ہے کہ دوائیاں ہمارا تھا تو جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے باتیں باقی لوگ بند کر دیں گے تو تھوڑا سا ہمیں بھی سمجھ بہتر آئے گا. پلیز آپس میں باتیں نہ کریں. اب OPDs میں سر ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہے کہ 80% میڈیسن انہیں ملنی چاہیے. اس کے لیے باقاعدہ ایک گورنمنٹ نے سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے. ٹیلی فونس لوگوں کے نمبر مینشن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے فیڈ بیک ان سے لی جاتی ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو میڈیسن پرووائڈ کی گئی کہ نہیں. تو اگر وہ کی گئی تو اتنی کتنی پرسنٹیج وہ ساری کیلکولیٹ ہوتی ہے. 80% تک جو میڈیسن ہے وہ OPD میں پرووائڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو اس کے لیے ہم اس کا سب ارینجمنٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ آپ کو اس کی سیٹسفیکشن ملے گی. اور جہاں تک باقی IPD کا ہے یا ایمرجنسی کا ہے تو اس میں جو ریکوائرڈ میڈیسن ہے وہ 100% ہم نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. اس میں کچھ ایسی میڈیسن ہے جو مارکیٹ میں ہی اویلیبل نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے پرابلم آتے ہیں، ادروائز ہم پرووائڈ کرتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اگر کسی بندے کو سر یہ کوئی ایشو ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہر شفٹ میں مارننگ ایوننگ نائٹ میں وہاں پر DMS اویلیبل ہیں، ان کے ساتھ کمپلینٹ کی جا سکتی ہے. اگر کوئی کسی شفٹ میں ایشو ہو تو ان کو بابت جو ہے انفارم کریں، اس کا ازالہ کریں. راشد کو میں نے کال کیا اور اگلے دن انہوں نے رسپونڈ کیا. ہماری کوشش یہ ہے کہ فوراً رسپانس آئے ہیلتھ ایجوکیشن کے معاملے میں اسپیشلی. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک ڈاکٹر عرفان کی ایک لیڈرشپ کوالٹی ایسی ہے کہ اٹک میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس سے آج تک آ کے شکایت کی ہو ڈاکٹر عرفان کے معاملے میں. لیکن جو چیزیں ہیں جو شوکت بھائی نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں کہ ہم ریزنبلی کیسے ہم ان کو ریزالو کر سکتے ہیں. اگلا کوئی ہے تو سوال کریے. ڈپٹی کمشنر صاحب جناب یاور عباس بخاری صاحب چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اور حال کے بیٹھے ہوئے تمام دوستوں السلام علیکم. جناب اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اپنی کاوشوں سے اٹک کو خوبصورت کرنے میں کوشش میں ہیں اور ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، کام بھی ہو رہے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ سے پتہ چلوں، یہ یاور بھائی
یہ جہاں بخاری صاحب کے زمانے کے بعد کی بھی باتیں ہیں کہ ریلوے اسٹیشن روڈ کی بری حالت ہے. 5-6 سال سے روڈ لائٹ نہیں ہے. رات کو گاڑیاں آتی ہیں, بہت بڑے حادثات ہو سکتے ہیں. یہاں پر یہ ہمارے بلدیہ والے بھائی بھی بیٹھے ہیں, میں بہت دفعہ اپلیکیشن بھی دے چکا, لیکن آپ کا کہنا ہو رہا ہے, ہمارا کہنا ہو رہا ہے. اور اس پر غور کیا جائے تاکہ حادثات کم ہو سکیں اور وہ وارداتیں بھی کم ہو سکیں. اور ڈپٹی کمشنر صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ جناب والا آپ ہی اس روڈ کا ایک چکر لگا لیں تو گند پورے اپنا شہر کا گند وہاں پر پھینکا جاتا ہے. اور ریلوے روڈ, یہ ریلوے روڈ تھی, یہاں سے جو شہر سے جاتا ہے پل والا نہیں سر, یہ والا روڈ اسلامی والا. تو دوسرا سر سہولت گزار میں آپ نے بہت اچھا اقدام کیا, ہم اس کو سراہتے ہیں. لیکن فٹ پاتھ پر بڑے بڑے دکاندار, بڑے بڑے جو سورس رکھتے ہیں, اپنے سیاسی سورس بھی رکھتے ہیں, ویسے بھی آپ کبھی کانفیڈینشیل وزٹ کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ پورا بازار انہی کاموں سے بھرا ہوا ہے. اور حادثات ہوتے ہیں کیونکہ فٹ پاتھ پر جگہ نہیں ہے. لوگ روڈ پر جب جاتے ہیں تو کوئی رکشے والا آتا ہے, کوئی دوسرا, کئی دفعہ اس طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں. ایک اور بات آپ سے کرتا چلوں کہ جناب والا یہ آپ کے محکمے کا کام ہے. محکمہ لائف سٹاک میں تقریباً 8 ماہ سے لوگوں کو پینشن نہیں ملی. 2 ماہ مل جاتی ہے تو 4 ماہ ان کو پینشن نہیں ملتی, تو ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پر غور کریں. تو ایک اور بات کرتا چلوں کہ جناب میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. میں ضلع اٹک کا پی ٹی آئی کا لیبر ونگ کا پریزیڈنٹ ہوں, لیکن میں جا بجا کسی کو تنگ نہیں کرتا, لیکن ہمیشہ جو حق کی بات ہوتی ہے وہ ہم یاور بھائی سے بھی کر دیتے ہیں. شکریہ. کل تو عید الفطر کا ریزرویشن ہے, تو اس کے بعد انشاءاللہ میں وزٹ کر دوں گا. رہی بات پینشنز کی, پینشن جو ہے وہ فنڈنگ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کرتی ہے اور سیکرٹری صاحب کا آفس سے ہوتی ہے. جن جن کی پینشن نہیں ملی, اگر آپ رائے میں منتری کو کہیں کہ کل نہیں پرسوں میرے آفس آ جائیں تو ہم ان کا بندوبست کر دیں گے. سر کمیٹی کا کام ہے, لگے رہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمارے لوگ کو یہ مسلسل ایک جدوجہد کرتے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی. تھینک یو. جی نیکسٹ. ادارے کا ایک اپنا آفس ہوتا ہے, ایک اپنا گھر ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو یہ لوگ آپ کا کام کر رہے ہیں ان کا بھی ایک گھر اور ایک آفس ہوتا ہے. جو عرصہ دراز کہنے کے باوجود اٹک پریس کلب کی بلڈنگ وہ ہمیں نہیں دی جا رہی ہے. یہ اٹک پریس کلب کی بلڈنگ صحافیوں کے لیے ہے. جو لوگ اس پر احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیں یا کوئی پریس کانفرنس ہو تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ ان کے پاس پریس کلب کی بلڈنگ ہونا لازمی اور ملزوم ہے. بار بار مختلف کہنے کے باوجود یہ ہمیں پریس کلب نہیں دیا جا رہا. کیا ہماری صحافت میں فرق ہے, یا ہماری ایڈمنسٹریشن میں کمی ہے, یا حکومت جو ہے ہمیں پسند نہیں کرتی؟ وجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے صحافی آپ کی پہچان ہے, آپ کی آنکھ اور کان ہے, آپ ہی کے لیے وہ کام کرتے ہیں. نہ ان کی اپنی کوئی تنخواہ ہے, نہ ہی ان کی اپنی کوئی ضرورت ہے, نہ ہی ان کی کوئی ایسی پریشانی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہر جگہ آپ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ہر تقریب میں وہ اول درجے کا تعلق رکھتے ہیں اور ہر جگہ وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. مہربانی فرما کر یہ ہماری اپیل کو مانتے ہوئے اٹک پریس کلب کی بلڈنگ ہمیں عنایت کی جائے تاکہ ہم اپنا کام ایسا طریقے سے انجام دے سکیں. اگر میں حکومت وقت ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر صاحب سے اور یاور بخاری صاحب سے یہ پرزور بات کرتا ہوں, اگر ہماری صحافت میں کوئی آپ کو فرق نظر آیا, ہم نے آپ کو ہائی لائٹ نہیں کیا, ہم نے آپ کی ہر تقریب کو صحیح طریقے سے نہیں کیا, تو اس پر آپ کا بلا حق بجانب ہے. جب ہم اپنا کام اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں تو آپ کا بھی سر یہ فرض ہے کہ ہمیں ہماری بلڈنگ دی جائے. بہت شکریہ. اور اس کے اندر میرا خیال ہے کہ وہ جو کانفلکٹ ریزولوشن ہے جہاں پہ کوئی جھگڑا ہوا اور اس کا حل نہیں نکالا گیا, یہ انتظامیہ کی اس کے اندر ہم بھی شامل ہیں کہ ہمارا قصور ہے. ہم اس کے لیے معذرت خواہ آپ سے, میں معافی مانگتا ہوں آپ سے. اس کو حل کریں گے, جی سر, اس کو حل کریں گے اور جو حق ہوگا وہ حل ہوگا. دیکھیں سر آپ کے سامنے ہے سر, دیکھیں میں سب کے سامنے دیکھیں جو دیکھیں ایز چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میرے پاس جب مسئلے آتے ہیں جو مرضی پریشر ہے, جو حق ہوتا ہے میں فیصلہ کرتا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں ہر کسی کو پورے پنجاب میں کہ کوئی مجھے دکھائے میرے کہیں فیصلہ کسی کے ساتھ جانبداری کر کے کی. جو حق ہوگا
जो हक होगा वो फैसला होगा। प्रेस क्लब को हम दोबारा इंशाअल्लाह ताला चालू करेंगे, अनकरीब करेंगे, और इसके अंदर जो भी हमें कहीं से भी किस किस्म का प्रेशर आया बर्दाश्त करना वो हमारा काम है। हमने प्रेस क्लब को चालू करना है, वो इंशाअल्लाह ताला इत्तफाक रहेगा। बहुत तो हर जगह पे होता है। मेरी बात गुजारिश है, मेरा भी प्रेस से ताल्लुक है। आप जहाँ तक ग्रुपबंदी की बात करते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट पावर अटक है सर, हर साल इलेक्शन नहीं होता, वहाँ क्या ग्रुपबंदी नहीं है? तो हमारी साथियों में ग्रुपबंदी की वजह से आप हमें बिल्डिंग नहीं देंगे। ये सर ग्रुपबंदी होती है हर जगह। आप कहें अगर यहाँ 50 साथी सारे एक हो जगह माफी थे, आज घर में तो बाबा और बचे एक नहीं इख्तिलाफ होते हैं, लेकिन आप पढ़ाए में नहीं। ठीक है, ओके। शौकत भाई एक से जावेद भाई, शौकत भाई शायद आप मेरी बात को सही समझे। मैंने कहा प्रेस क्लब हर हालत में जी चालू होगा। थैंक यू। ठीक है ना जी, हर हालत में होगा। हमें इससे भी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करने दें। ग्रुप्स रहे अपने अपने, हमने कभी ये नहीं कहा ग्रुप्स ना हो, लेकिन कम से कम बैठ के इस बात पे इत्तेफाक हो। हम लोगों ने प्रेस क्लब को चलाना है, हमने उसको ऑपरेशनल करना है, उसके अंदर हम आपके साथ होंगे। जो भी प्रेशर हमारे पे आएगा वो हम बर्दाश्त करेंगे। राजी ना रहने कोई प्रेशर नहीं आएगा, आज सबसे बड़ा प्रेशर कोई नहीं। आप बेफिक्र हो, वो बर्दाश्त हम करेंगे, वो प्रेशर हम बर्दाश्त करेंगे। हेलो, मेरा नाम मुकास असलम है, मैं गाँव रंगली तहसील जैंट से तहसील आया हूँ। सर मेरा इशू ये है कि मेरी मिसेज चकवाल में टीचिंग करती है, चकवाल से आगे गाँव बड़शाम है, जबकि हमारी रेजिडेंस गाँव रंगली तहसील जैंट में है। मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ, मेरा ये स्पेशल पर्सनैलिटी कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट सारे जो सोशल वेलफेयर के अमूर साथ हैं। सर लास्ट 3 ईयर से मैं अपनी मेरी मिसेज के ट्रांसफ़र के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जब हम सीओ एजुकेशन अटक में आए, इन्होंने कहा कि आप लाहौर जाएं, वहाँ से आपका इशू सॉल्व होगा, क्योंकि इसको ऑनलाइन कर दिया गया है। जब हम लाहौर गए तो उन्होंने हमें 2 तरीके बताए कि या तो आप ऑनलाइन अप्लाई करें और या फिर आपका सीएम सेक्रेटरीट में कोई बंदा है तो वो डायरेक्टिव बनवा लें, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। सर मेरा एक छोटा बच्चा 3 माह अभी उसकी एज है। मैं लास्ट 3 ईयर से तमाम अवामी नुमाइंदों के पास जा कर खट्टे उम्र पानी ऐसे इशू को सॉल्व किया जाए। टीचर्स की ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स के ऊपर महकमा तालीम के अंदर रिश्वत चलती थी, ये होता था। हमने कंप्यूटराइज की है ताकि वो चीज़ ख़त्म हो, और इसके अंदर हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर जावेद के कि इनका बहुत बड़ा हाथ था इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में। हम लोगों की कोशिश ये है कि एक टीचर अपने घर में बैठी हुई, अपने स्कूल में बैठी हुई अपनी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट करे, अपनी मनपसंद जगह के ऊपर अगर सीट खाली है उसको मिल जाए बगैर किसी सिफारिश के। जहाँ तक आपका केस है इंशाअल्लाह ताला इसको हम स्पेशली परसू करेंगे, छोड़ दें। आपका हक बनता है, हमें इसीलिए देखना है कि आपके करीब तरीन कहाँ पे सीट खाली है। डॉक्टर साहब आप जवाब देना चाहेंगे इसका? सर मेरी रिक्वेस्ट इसी डिस्ट्रिक्ट में है चकवाल में? वो चकवाल में टीचिंग कर रही है। देखिए चकवाल जो है वो चूँकि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वो जो भी आपका होगा परमानेंट ट्रांसफ़र तो लाहौर से ही होगा। आप मेरे साथ आए थे, आपको गाइड भी किया था, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि इन दिनों में कंपैशनेट ग्राउंड्स की ट्रांसफ़र्स ओपन है। आप उसके अब किसी के लिए ओपन नहीं है सिवाय विडो के लिए, माजूरों के लिए और स्पेशल केसेस के लिए। तो आप उसमें ऑनलाइन अप्लाई ज़रूर करें। सर नाड़ा में सीट खाली है, लेकिन फार्मूला होने की वजह से वो सीट क्योंकि यार नाड़ा को छोड़ दो ना, कोई और ले लो। एक दो जब भटक में आ जाओगे तो फिर रीएडजस्टमेंट आपको करनी होती है। सर और कोई सीट शो नहीं हो रही जिसको हम अप्लाई कर सकें। चले आप ऑफिस है, मैं आपको गाइड करूँगा। चलो ठीक है जी सर। हमारे शरीफ में अभी तक गैस नहीं आया, पेप पड़े हुए तो 3 महीने हो गए, गैस नहीं आ रहा है। जैसा कहते आपका जलसा था दिलावर की बैठक में, चिट्ठी गाड़ी में आप आए थे, सफ़ेद गाड़ी में, तो मैंने आपको फोन उड़ाया तो मैंने बोला ये गैस का ही मसला है। आपने बोला मैं इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा। अभी तक गैस 3 महीने हो गए, गैस नहीं होते। जुम्मे वाले दिन ज़रूर नहीं होते। अगर थोड़ी सी बारिश हो। अभी मैं आपको बताता हूँ, पूरा शर्की गरबी जमात इस्लामी कॉलोनी, दारुसलाम कॉलोनी और आपकी पीपल्स कॉलोनी और उससे ऊपर 3 मिले की तरफ जितनी आबादी है वहाँ पे गैस का मसला है। हम लोगों ने करीब 15 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है। बदकिस्मती ये थी कि कोविड की वजह से 6 महीने कोई तरक्याती काम हुआ नहीं। फिर उसके बाद जब काम नहीं हुआ, दफ्तर बंद थे, तो NOC रेलवे की पटरी के नीचे से गुजारना पड़ता है ना, उसके लिए NOC लेना पड़ता है। हम अपनी मर्जी से कर नहीं सकते।
कैंटोनमेंट के एरिया में जितना काम करना है, कैंटोनमेंट वाले जब तक NOC नहीं दे तो काम नहीं होता है। ये सरकारी ये चीज़ें इसलिए थोड़ी देर हो गई है, वरना अभी कैंटोनमेंट ने हमें NOC दे दिया है। रेलवे वाले अगले हफ्ते 10 में हमें NOC दे देंगे। एक दफ़ा ये NOC हमारे पास आ गई, ये 20 से 25 दिन का काम है सारा, और पाइप सारा आया हुआ है। जो मैंने वादा किया था पाइप आया हुआ है। आपका 6 इंच का पाइप था, हमने 8 इंच का करवाया। जो आगे 4 इंच का पाइप था, हमने 6 इंच का करवाया। कि ये इतना महंगा काम है, हमारी कोशिश होती है अगर आज जो हम काम करें थोड़ा सा बेहतर करें कि अगले 20 साल तक दोबारा हम 15 करोड़ रुपया बार बार ना लगाएं। जो आज हम 15 लगाएंगे कल हम 50 लगाएंगे। ये पूरी कमेटी वालों को पता है, मैं होटल में काम करता हूँ, फिर इधर से जाके फिर लकड़ियाँ इकट्ठी करके फिर रोटी किस पे पकाएंगे? नहीं, मैं बिल्कुल आपका वो मसला समझ रहा हूँ, आपका मसला मैं समझता हूँ। और इसके लिए देखिए जो हुकूमत होती है उसको बंदोबस्त करना चाहिए। हमने पाइप का कर दिया, लेकिन खुदा की तरफ से एक नादानी ऐसी आफत आ गई जिसकी वजह से ये लेट हो गया, वरना ये 3 महीने पहले 4 महीने पहले आपके पास ये गैस चालू होती। इंशाल्लाह ताला ये होगा, ये मेरा जो वादा था। मैंने पाइप ले आया हूँ, जो मुश्किल काम था। सिर्फ 2 NOC रहते हैं, एक मिल गए, 2 और रहते हैं। इंशाल्लाह वो हम लेके काम आपका शुरू हो जाएगा। जावेद भाई ने बात की है कि खुली कचहरी 2.5 साल बाद क्यों और इसकी वजह क्या है। जावेद भाई, मैं खुली कचहरी के हक में हूँ भी और नहीं भी हूँ। ऐसी वजह ये है कि मेरे पास हर सुबह खुली कचहरी लगी थी। आप में से कोई आ जाए, और बहुत सारे चेहरे मैं देख रहा हूँ जो मेरे पास सुबह दोपहर शाम रात को, मैं तकरीबन कोई 12:30-1 बजे से पहले मैं कभी भी अपने कमरे में सोने के लिए नहीं बैठा। मेरे पास लोग हर दिन आते हैं, और ये मसले जो अभी यहाँ पे बैठ के हम ओपनली बात कर रहे हैं, आप मेरे पास किसी दिन, मैं दावे से कहता हूँ, आप किसी दिन आ जाएँ, जितने इस कमरे में बंदे बैठे हैं इससे ज़्यादा बंदे हर दिन मेरे पास आते हैं। तो ज़ाती तौर पे मुझे खुली कचहरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई दफ़ा ये चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी होती हैं कि वहाँ पे मेरे पास इंतज़ामिया नहीं होती। यहाँ पे हम इंतज़ामिया को फ़ोन पे बात करते हैं, DC साहब बैठे हुए हैं, AC साहिबा बैठी हुई हैं, यहाँ पे हमारे ADCR बैठे हुए हैं, CO एजुकेशन बैठे हुए हैं, मेडिकल वो हेल्थ वाले बैठे हुए हैं, फ़ोन पे बात काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आमने सामने आवाम के साथ है, तो आवाम भी जानती है मेरे DC की चेहरा कैसे है, DC कौन है, AC कौन है। तो उससे आसानी होती है कि अगली दफ़ा जब कोई बात करनी हो तो पता होता है कौन सा ओहदा है, तो वो बेहतर हो जाता है। मतलब हर माह लगेगी, ये ज़्यादा लगेगी, जल्दी लगेगी, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश ये कम से कम महीने में एक दफ़ा जरूर। मतलब महीने से शुरू में एक खुली कचहरी लगी तो हर माह लगी, फिर नहीं लगी। नहीं, देखिए मैं हर दिन खुली कचहरी का आदी हूँ, तो मुझे वो इसमें कोई मसला नहीं है। वो अमीन असलम जाने, वो जाने, मैं बाकी चले लोग इस वक्त असी लोग अटक ने खुशकिस्मत हैं कि साढ़े अटक के लोग, मेरा ख्याल है कि अगर आगे जगह लोग बैठे हो, अटक के लोग बैठे हो, अगर मैं सही गाला था तो तालियां भी बजा सो, एप्रिशिएट भी कर सो, अगर गलत लगा तो बेशक तालियां बजाए। यार बुखारी साहब बैठे थे, 80 लड़ने या चढ़ने, इसी तरह सारे डिप्टी कमिश्नर बैठे थे, ਅਸੀਂ लड़ने या चढ़ने, ADCR साहब ने, CO साहब ने, उन मामले में जिन्होंने इतने अफसर नहीं बल्कि भाई ने जिस तरह बार जावर आवाज बुखारी साहब आते थे, अगर असी किसी वक्त भी जिस तरह बार जावर आवाज बुखारी साहब भी आते थे कि मैं हर वक्त बाहर बैठा होना, डिप्टी कमिश्नर का दरवाजा खुला होना है, अफसरान जितने भी आपकी सीट से मौजूद हो रहे हैं, तो आपकी जरूरत अगर कोई मीटिंग होनी है तो मेरी मजबूरी होगी। बाकी अगर 80 लोग इस वक्त काम जितना भी कहने के बने, चाहे किसी यावर भाई साहब को पहले या इंतजामिया को पहले काम सारे तो आप लोगों की तालियां बजा दो, उसको होने नहीं जाने होने इस चीज़ का जरूरत नहीं है। आज अगर होने कि असली कहने का था ग्रामीण का अभिषेक कर रहे हैं सारे भाई लोग